أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان رب رحمان تمام حمدوں کے لائق ہیں، تمام تعریفوں کے لائق ہیں، ہر قسم کی عبادت کے لائق، ہر قسم کی ریاست کے لائق۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اپنی ذات میں، اپنی بات میں، اپنی ہر صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ذرے کے ذروں سے لے کر، ذرے کے حصوں سے لے کر عرش عظیم اللہ سب کے خالق و مالک ہیں، اور اس میں کوئی رائے کے ذرے کے برابر آپ رب رحمان عز و جل کا کوئی شریک نہیں، نہ کسی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ مشورے میں شریک ہے، نہ خیال میں کوئی شریک ہے، نہ نظریے میں کوئی شریک ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وحدہ لا شریک، تمام تعریف ہے اس رب رحمان کے لیے جو وحدہ لا شریک، وہ اول تھا، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من كل شر، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الہ العالمین رب رحمان تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر اللہ تو سب سے زیادہ نظر آنے والا ہے، فلیس فوقک شیء تجھ سے زیادہ ظاہر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں، ہر جگہ پر تو ہی ہے، تیرا ہی نظارہ ہے، تو ہی ظاہر ہے، اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، الہ العالمین تو ہی چھپا ہوا ہے، تجھ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی اور نہیں، اقض عنا الدین وان تغننا من الفقر، الہ العالمین سبھی کچھ تو ہی ہے، مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، تو میرے قرضوں کو ادا فرما دے اور مجھے فقیری سے غنی فرما دے، میری فقیری کو ختم فرما دے اور مجھے غنی فرما دے۔ یہ بہت ہی اچھی اور مقبول دعا ہے۔ تو دعا کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اللہ اکیلا ہی خالق ہے، واللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہر چیز کا خالق اکیلا خالق ہے، سبھی مخلوق، تو پھر اللہ ہی ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ ہی
ہر جگہ پر. لیکن یہ جو ہمارے پاس جو موجودگی والی چیز ہے کہ نہیں، اللہ میں دیکھ ضرور رہا ہے، سن ضرور رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا وجود ہونا یہ ایک عیب ہے. کیسے؟ جس طرح ایک بہت بڑی چیز کو ہم ایک بوتل میں نہیں کہہ سکتے یہ بوتل میں بھی موجود ہے، وہ بوتل سے بڑی ضرور ہے، پر اس کا مکان ہے، ایک کرسی ہے، تو مکان جو ہے بہت بڑا ہے، وہ کرسی میں سما سکتا. اگر ہم کہیں گے کہ وہ مکان کرسی میں سما گیا تو یہ ایک عیب ہے، اور ہر عیبوں سے اللہ پاک ہے. تو اللہ رب الرحمن ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ نے یہ پیدا کیا، اللہ نے آسمان بنایا تو تب بنا، اللہ نے زمین بنائی تو تب بنی، وگرنہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں تو بنی ہیں، وگرنہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز، کوئی وجود، کوئی قدرت، قادر بالکل نہیں. تو اللہ بولا وحدہ لا شریک، اس کے لیے تمام کی باتیں ریاستیں ہیں، وہ وحدہ لا شریک. تمام قسم کے درود، سلام، رحمت، کرم، فضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام النبیین، رحمت للعالمین، امام القبلتین ہے، جد الحسن والحسین ہے، امام الحرمین. آپ کی ذات پہ، آپ کی بات پہ، آپ کے اسم پہ، آپ کے نام پہ، آپ کی عمر پہ ان گنت لا تعداد بے شمار کائنات کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ اللہ رب الرحمن درود و سلام کی رحمت و برکت کی اور فضل و کرم کی بارش نازل کرے، اور ہمیشہ ہوتی رہے. یہ بارش قیامت تک ہوتی رہے، قیامت کے بعد بھی ہوتی رہے، جنت میں بھی ہوتی رہے، ہر جگہ پر. اللہ. تو آج میں مختصر آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماشاء اللہ قوت ہے ان کی فرمائش، اور مجھے یاد آ گئی کل قیامت کے دن ہوگا. انبیاء نے پوری زندگی تبلیغ کے لیے لگائی ہوگی، لیکن کوئی بھی مومن نہیں ہو، اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کا نبی اکیلا پیش ہوگا. کیا مطلب؟ ذمہ داری ہے تبلیغ پہنچانا، بندے اکٹھے کرنا. یہ ذمہ داری نہیں کہ ضرور بندے اکٹھے کیے تھے، بلکہ تبلیغ ہمیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو کرنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو کرنی چاہیے، اپنے دوست احباب کو کرنی چاہیے. یہ عظیم مشن ہے، اللہ اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ان بچوں نے ماشاء اللہ قوت الا باللہ اس کا اہتمام کیا ہے. میں خوش ہوں اور ان کی زندگیوں میں برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے دوست و احباب کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی ارواح اجسام کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ ان میں برکت رکھ دے، اللہ رحمت رکھ دے. تو میں یہ بیان کروں گا بچوں کی نسبت سے ہی کہ کتاب و سنت میں 6 قسم کے بچے ہیں جنہوں نے اپنی شیر خارگی کی عمر میں، یعنی کہ دودھ پینے کی عمر میں، چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں گفتگو کی. تو آج میں وہ گنوانے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع آیا تو تفصیلاً اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. جب اللہ پاک نے آپ کو بیٹا دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بیٹا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جیسے میں ان کو جنم دیا اور اپنی بستی میں لے کر آئے، تو تقریباً تھوڑا سا وقت ہوتا، جیسے آپ لگا لیں یہ بتی چوک سے اپنے اس علامہ مسجد پارک میں آنے کے لیے کتنا ٹائم ہوتا، اتنی سی عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی.
اللہ پر، تو انہوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. انہوں نے بھی گفتگو کی. چیپٹر موضوع کافی لمبا ہے، لیکن میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، انہوں نے گفتگو کی اپنے بچپن میں، تھوڑی سی عمر میں، 1 گھنٹے کی عمر ہوگی تقریباً، یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرے ہیں حضرت جریج رضی رحمت اللہ علیہ، ان کے اوپر کسی نے بہتان لگایا، ایک فاحشہ عورت نے بہتان لگایا کہ جو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اس ولی کا ہے. جیسے ہی لوگوں نے سنا، حضرت جریج ولی کو انہوں نے آ کے پکڑ لیا، ان کی کٹیا بھی جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیا، ان کو بھی حضرت جریج ولی کو بہت زیادہ مارا پیٹا، بہت ذلیل کیا. حضرت جریج ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بتاؤ مجھے میرا گناہ کیا ہے. لوگوں نے کہا گناہ ہی ہے، وہ فلاں تیرا بچہ ہے، کوئی ادھر تسبیح کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ادھر تو یہ کام کرتا ہے، وہ تیرا بچہ ہے. کہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کو میرے پاس ہے. اس بچے کو جو ابھی جس کی تھوڑی سی زندگی تھی، 3-4 گھنٹے کی زندگی عمر تھی، تو اس کو لایا گیا. حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھے. 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کی، اور ایسے ہاتھ کے ساتھ کو چوکا لگایا اس چھوٹے سے بچے کے پیٹ میں، جس نے ابھی شاید دودھ بھی نہیں پی، بہت تھوڑی دیر، ویسے کو چوکا لگایا انگلی کے ساتھ اور کہا بیٹا بتا تو کس کا بیٹا؟ اے بچے بول تو کس کا بچہ ہے؟ اللہ. اس بچے نے بول کے بتایا کہ میرا باپ بکریاں چرانے والا چرواہا ہے. حضرت جریج ولی میرے والد نہیں. اس نے اسی حال میں بول کے بتایا. تیسرے بچے اما ماشتہ، وہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی تھی، ماشا تھا یمشی، یہ ماشتہ کا مطلب کنگھی کرنے والا. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ماشتہ بنت فرعون تھی، یہ فرعون کی بیٹی بھی تھی، ٹھیک ہے نا، گہرائی میں تو یہ مسلمان ہوئی، لیکن اپنا ایمان چھپا کے رکھا. تو اپنی بہن اور فرعون کی بیٹی کو یہ کیا کر رہی ہے؟ کنگھی کر رہی ہے. کنگھی کرتے کرتے جب کنگھی پڑی تو بسم اللہ کر کے اٹھایا. وہ جو دوسری کافرہ تھی اس کی بہن جو فرعون کی بیٹی تھی، اس نے فوراً شکایت دیا اپنے والد کو کہ ابا جی اسی اپنے آپ کو رب کہندے ہو، ایسی تو انمان نہیں ہے، لیکن یہ جو ہماری بہن ہے، یہ جو عورت ہے، یہ معاشرہ جو ہے کنگھی کرنے والی، یہ آپ پر نہیں طلب ہوگا. اس نے طلب کر دی. جیسے طلب کیا اس نے اپنا ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا. فرعون اللہ اکبر، فرعون نے دھمکی لگا دی، اے معاشرہ اگر تو باز نہ آئی، اللہ رب العالمین کو رب ماننے سے باز نہ آئی، تو میں تجھے یہ جلتے ہوئے دیگوں میں، اس کے اندر جو جل رہا ہے، تپ رہا ہے، پک رہا ہے، ابل رہا ہے، تو تیل اس کے اندر تمہیں کھائیں گے. حضرت معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ میں توحید نہیں چھوڑوں گی، اللہ کو نہیں چھوڑوں گی، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں تجھے اس کے مقابلے میں رب نہیں مانتی. وہ اکیلا رب ہے تو بالکل نکما ہے، تو کسی چیز کے قابل نہیں، تو خود پیدا ہوا، میں تجھے رب نہیں. اللہ. فرعون نے پھر اپنے سپاہیوں کو کہا اس کی اولاد کو اس تیل میں، اس دیگوں میں، یہ تپتی دیگوں میں جلانا شروع کر. جب حضرت معاشرہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے جلانا شروع کر دیا توحید کی خاطر، وہ جلتے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں. حضرت معاشرہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، دودھ پیتا بچہ، بالکل معصوم بچہ، یہ بھی تقریباً تھوڑی عمر ہی ہو، ابھی دنیا پہ ہے تھوڑی دن. تو یہ اپنی والدہ کے ایسے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ان ظالموں نے، ان مشرکوں
لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، یہ مشرک شرکی نہ تو ضمانت کا خیال کرتے ہیں، نہ عزت کا خیال کرتے ہیں، نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ دوستی کا خیال کرتے ہیں. یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. یہ اپنی نفس کی پوجا کرتے ہیں. ان کو اپنے نفس اور مرضی کے علاوہ اور شرک کے علاوہ کوئی جو سوجتا ہی نہیں ہے. یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. اس ظالم فرعون نے اور اس کے سپاہیوں نے اس بچے کا خیال بھی نہ کیا. اما ماشٹر کو بلیک میل کرنے کی خاطر اس بچے کو بھی پکڑا اور ان دیگوں میں اس ابل کے تیل میں ڈالنے کے لیے جیسے ہی جھپٹا مارا چھینا. حضرت ماشٹر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. کہنے لگی ظالموں اس بچے کے کیا اس نے کبھی بڑا ہو، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، بولتا بھی نہیں ہے، کیوں اس کو چھین رہے. حضرت ماشٹر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈب ڈبا رحمۃ اللہ علیہ کا علیہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی. اس بچے نے وہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا بچہ اس نے دیکھا اپنی والدہ کو کہ وہ بہت پریشان ہو گئی ہے میری اس اذیت کو دیکھ کے. اللہ اکبر. وہ بچہ فوراً بول گیا اصبری یا ام اقتحمی یا ام، امی صبر کا اور تو بھی چھلانگ لگا دے ان دیگوں میں اس تیل میں اور اس آگ میں چھلانگ لگا دے. بے شک آگے اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہوئی، ہم جنت میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب امام ماشٹر نے اپنے بیٹے چھوٹے بیٹے کو دودھ پیتے بچے کو چھوٹی عمر کے بچے کو حوصلہ دلانے والا پایا تو فوراً اپنے بچے کے پیچھے خود بھی چھلانگ لگا دی اور اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ الرحمن کی عظمت ربوبیت کی خاطر اور انبیاء کی رسالت کی خاطر چھلانگ لگائی اور سیدھی جنت میں. کتنے تین بچے. سورہ بروج ہے. سورۃ بروج کھائی والوں کا قصہ ہے. یعنی کہ وہ کھائیاں ہم اسے کہتے ہیں جیسے ہم بڑے بڑے وہ جو کھال ہے نا، کھال جسے ہم کھال کہتے ہیں، نہریں کہتے ہیں، ان کھالوں میں ایک ظالم یہودی مشرک جادوگر خناس پلیت بادشاہ نے اپنی جھوٹی انا اور جھوٹی جو ہے ربوبیت کی خاطر لوگوں کو جلانا شروع کر. بہرحال لمبا واقعہ ہے. تو کثرت سے لوگ 20,000 سے بھی زیادہ قریب و جوان جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننا شروع کر دیا. تو اس بادشاہ نے ان پہ ظلم کیا، ان کو جلانا شروع کر دیا. کہتا ہے جو مجھے رب مانے گا اس کو چھوڑ دوں گا، جو اللہ کو رب مانے گا اس کو میں جلا دوں گا. اس نے بڑے بندے جلائے، بڑے بندے 20,000 کے قریب روایات میں. تو اس میں ایک عورت بھی تھی، اس کو بھی جب جلانے کے لیے لے کر آئے تو اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا. اللہ اکبر. تو ان ظالموں نے لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، یہ مشرک کسی کا حیا نہیں کرتے، کسی کی عزت نہیں کرتے، کسی کی دوستی کا خیال نہیں کرتے، کسی کی ذمہ داری کا خیال نہیں کرتے، ضمانت کا خیال نہیں کرتے، کسی کا کچھ لحاظ نہیں کرتے. یہ ظالم بہتان تو باندھ لیتی ہے لیکن حیا کرتے جھوٹ کی بات. ان ظالموں نے، ان کھائیوں والوں نے، اصحاب الخدود ہیں، اس وقت کے بادشاہ کے ظالم سپاہیوں نے اس عورت کا وہ بچہ جو تھا اس کو بھی چھینا اور آگ میں جلانے کے لیے وہ ٹوئے ٹبوں میں، وہ نہروں میں وہ جو آگ جلائی جا رہی تھی اس میں ڈالنے کے لیے جیسے چھینا تو اس خاتون کے آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھا گیا اور یہ بہت زیادہ مصیبت اور دکھ میں مبتلا ہو گئی. کہنے لگی ظالموں کیا کر رہے، اس بچے کا تو قصور نہیں، یہ تو اللہ کی جان ہے، ابھی تو بولتا نہیں، تم کیوں اسے جلا رہے ہو؟ اس کو جلانا نہیں چاہیے، مجھے جلا لو، میرے بچوں کو جلا لی، مجھے بھی جلا لو. تو وہ بچہ اس ٹائم بول پڑا، کہنے لگا
یا امی اصبری اتقی، اے امی جی صبر کرو، تسی بھی چھال مار دو، فإن لکی جنت، تھوڑے لیے اللہ پاک نے جنت تیار کی تھی، اسی سارے جنت جا رہے ہیں، اسی اپنی آنکھیں بند کرے۔ اس بچے نے کھول کے اللہ، کتنے بچے ہو؟ 4، 5واں بچہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر ایسے اپنے صحن میں بیٹھی تھی یا دروازے کے سامنے بیٹھی تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو اس حال میں کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس عورت کے دروازے کے سامنے سے ایک گھوڑے کے اوپر ایک آدمی، بہت سونا، بہت امیر اور دولت مند آدمی گزرا، جو بہت دولت مند تھا۔ تو والدہ نے اپنے بیٹے کو جیسے دودھ پلا رہی تھی خیال کیا کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہوگا، اور جب بڑا ہوگا تو اللہ اسے اس آدمی طرح امیر، سونا اور خوبصورت بنا دے اور عزت والا بنا دے۔ اس نے یہ دعا مانگی۔ جیسی اس نے دعا مانگی اس خاتون نے، تو اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پی رہا تھا، اس نے ایسے اپنا دودھ پینا جو چھوڑا، ایک نظر والدہ کی طرف ماری اور ایک نظر اس امیر کبیر اور سنکھڑے آدمی کی طرف ماری، جس کو دیکھ کر اس کی والدہ نے دعا کی تھی۔ جب نظر ماری تو آسمانوں کی طرف منہ کر کے یہ بچہ کہنے لگا، یا اللہ مجھے اس جیسا خوبصورت، اس جیسا مال و دولت والا، اس جیسا آدمی نہ بنانا۔ اللہ، والدہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے کہا ہے کہ یا اللہ اس کو اس جیسا آدمی جیسا بنا دے، لیکن میرے بچے نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ بہرحال اس عورت نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے مجھے کچھ شک پڑا ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو، وہ خاموش ہو۔ تھوڑی دیر گزری تو اسی عورت کے دروازے کے سامنے سے ایک کالی سی، ایک غریبنی، بہت غریب حالت کی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، کالی اس کی صورت ہے، کالے رنگ کی ہے، تو اس کو جو ہے بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے امیر لوگ، چودھری لوگ، ان میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، اس عورت کو مار رہے ہیں اور اس کو تانے دے رہے ہیں، اس پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ تو زانیہ ہے، تو چورنی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اور اس کو مارے بھی جا رہے ہیں، بازار میں گھسیٹتے بھی جا رہے ہیں، اور اس پہ الزام اور بکواسات کی بچھاڑ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ آگے سے بتا کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کا، میرے لیے اللہ کا۔ یہ ظالم اس کو بہت زیادہ مار رہے ہیں، بہت ذلیل کر رہے ہیں اس عورت کو بڑے بازار میں۔ تو وہ کہتی ہے حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کا، میرے لیے اللہ کا۔ وہ عورت اور جو وہ ظالم لوگ اس عورت کو مار رہے تھے، مارتے مارتے جب اس کے دروازے کے سامنے سے گزرے، اس عورت کے سامنے سے گزرے جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو اس عورت نے اس سامنے والی کالی رنگ والی عورت کی اتنی ذلت اور اتنی رسوائی دیکھی تو آسمانوں کی طرف منہ کر کے یہ ماں کہنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا، اس اور جیسا نہ بنا، کہیں میرا بیٹا اس جیسا ذلیل و خوار نہ ہوتا، کہ اس جیسی مار اور اس جیسی ذلت نہ اٹھائے۔ والدہ نے دعا کی، لیکن وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس نے اپنا دودھ چھوڑا، ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھی جس کو مار پڑ رہی تھی، جس کو ذلیل کیا جا رہا تھا، اور ایک نظر اپنی والدہ کی طرف دیکھا، اور تیسری نظر آسمان کی طرف کہنے لگا، یا اللہ مجھے اس عورت کی طرح ہی بنا دے جس کو سرعام بازار میں ذلیل کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، اس پہ بہتان لگایا جا رہا ہے، یا اللہ مجھے اس عورت کی طرح کر دے۔ اب اس بچے کی والدہ کو یقین آیا کہ پہلے بھی یہ بولا تھا، اب بھی یہ بولا ہے، تو اب میں گفتگو کری کہ تو یہ بولے گا۔ اس بچے نے بھی گفتگو،
جب گفتگو کی تو اس کی والدہ نے پھر پوچھا بیٹے پہلے میں نے تیرے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ تو فلاں امیر کبیر آدمی کی طرح اور لین لار بن جائے، مال و دولت والا بن جائے، سونا بن جائے، عزت والا بن جائے، لیکن تو نے میری دعا کی مخالفت کی، وجہ کیا؟ بچے نے بول کے بتایا اے میری امی جی بات یہ ہے وہ جو پہلا تھا اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، سونا بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، ہر چیز تھی، لیکن اللہ کا وہ مبغوض ترین بندہ تھا، وہ بندہ بڑا متکبر اور لعنتی بندہ تھا، جو غرور و تکبر کرنے والا تھا، جو لوگوں پہ ظلم کرنے والا تھا، اللہ کا ناپسندیدہ آدمی تھا، وہ بہت ظالم آدمی تھا، اللہ کو اس پہ غصہ بہت زیادہ تھا، تو جس پر اللہ کا غصہ ہو میں اس جیسا بننا پسند ہے۔ امی جی آپ نے ظاہری صورت دیکھی ہے، لیکن مجھے اللہ نے اس کی ذلیل ترین اور غضب کی حالت دکھا دی ہے، اس پہ اللہ کا بڑا غضب ہے، اللہ اس پہ بہت غصے ہے، وہ بڑا متکبر ہے، بہت لعنتی بندہ ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا متکبر لعنتی نہ بنانا جیسے اس آدمی کو بنایا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جیسا نہیں بنا۔ اللہ اچھا بیٹا تو اس دوسری عورت کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا تو اس اور جیسا میرے بیٹے کو نہ بنا لے، لیکن تو نے دعا کی یا اللہ مجھے اس عورت جیسی بنا، اس کا کیا بنا؟ تو بچہ بول کے کہنے لگا امی جی وہ جو کالی کلوٹی عورت تھی نا، وہ جو کالے رنگ والی عورت تھی، وہ کسی چودھری کے ہاں مال و دولت والے کے ہاں ملازمہ تھی، اس چودھری نے اس مال و دولت والے خناس آدمی نے اس کے اوپر شیطان سوار ہوا اور اس نے اس عورت کو گناہ کی دعوت دی، اس عورت نے اس کی بات نہ مانی، گناہ نہیں کیا، غلطی نہیں کی، تو اس چودھری کو مال و دولت والے کو غصہ آیا کہ یہ ہو کے نوکرانی میرے سامنے بولتی ہے، میری نافرمانی کرتی، تو اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا، اس پہ الزام لگایا الٹا کہ یہ بدکارہ ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ زانیہ ہے، یہ چور ہے، اور جیسے جیسے مال و دولت والا اس کو مار رہا تھا، سارے اپنا حصہ ڈال رہے تھے، سب نے اس امیر آدمی کی بات پہ تو یقین کر لیا، اس ظالم آدمی کی بات پہ یقین کر لیا کہ اس عورت جو ایک غلام نوکرانی تھی اس کے اوپر یقین نہیں کی، اللہ کی وہ سچی تھی، اپنی باتوں میں پکی تھی اور اللہ کے یہاں پسندیدہ تھی، نیکی کرنے والی تھی، تو وہ جیسے جیسے اس کے اوپر ظلم کرتے تھے ویسے ویسے وہ اپنی بات سچائی پہ قائم تھی، اللہ کو محبوب تھی، اللہ اس کو پسند کر رہا تھا، اللہ اس سے محبت کرتا تھا اس کے حق کی وجہ سے، کہ باوجود اتنی ذلت کے بھی اس نے حق چھوڑا، باوجود اتنی رسوائی کے، اتنی مار کے بھی استقامت کو نہیں چھوڑا، حق کو نہیں چھوڑا، اس نے کہا حسبی اللہ میری اللہ کافی ہے جو سارے حقائق کو جانتا ہے، وہ ساری گواہی کو جانتا میں سچی ہوں، تو اس نے کہا حسبی اللہ، تو وہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ خاتون تھی، اللہ اس پہ راضی تھا، وہ حق کی خاطر مار کھا رہی تھی، وہ سچی تھی لیکن لوگ اسے مار رہے تھے، تو جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو میں ویسا بننا پسند کرتا ہوں۔ امی جی میں نے تب کہا کہ یا اللہ مجھے جیسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آئے، تو آپ بھی یہ دعا کیا کریں، یہ بچے چھوٹے جتنے بھی ہیں، کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آئے، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم تجھے ناپسند ہوں، اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے اور جس سے تو خوش ہو جائے، اور ایسے اعمال سے محفوظ فرما جس سے تو راضی نہ ہو اور جس سے تو غصہ کرے، ایسے اعمال سے اللہ علیہ محفوظ فرما۔ کتنے ہو گئے بچے؟ 5 ہو گئے۔ چھٹا بچہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، چھٹا بچہ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، یہ معروف مشہور ہے۔ تو یہ کتنے بچے ہو گئے؟ 6 بچے، 6 بچوں نے بچپن میں کلام کیا، لیکن یہ آخری ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، یہ کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے، کتاب و سنت میں مذکور، اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام طبری نے اس کو بیان کرا ہے تفسیر طبری میں، اور اس کے علاوہ بھی
بعض مفسرین بیان کے، لیکن اس کی سند بالکل ثابت نہیں ہے، تو یہ چونکہ ثابت نہیں ہے، غیر صحیح ضعیف واقعہ ہے، تو اس کو ہم جو بیان اگر کریں تو اس کی ذوق کو بیان کریں، تو اس لیے بیان کیا ہے کہ دیکھیں ان بچوں نے وہاں گواہیاں دی جہاں بڑے بڑے کا پانی پتا ہو گیا، پتا پانی ہو گیا، اللہ بڑوں بڑوں کا پتا جو ہے پانی ہو گیا، بڑے بڑے کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اندھیرا چھا گیا، بڑے بڑوں کی آنکھوں کے سامنے پردے چھا گئے، اور اللہ رب رحمان نے پھر ان بچوں سے کام لیا۔ وہ اللہ رب رحمان چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے، چاہے تو چیونٹے سے کام لے لے، چاہے تو کن سے کام لے لے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بنا سکتا ہے، اس کے سامنے کچھ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہ کچھ ہر کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب الرحمان کے آگے دعا ہے، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی سب کچھ ہے، اللہ ہم تو تیری ایک مخلوق ہے، اگر نہ پیدا کرتا تو ہم نے نہیں ہونا تھا، پیدا کیا تو کبھی ہے، اللہ تیرے بندے ہیں، غریب ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما۔ چھوٹی سی دعا کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔